السلام علیکم ناظرین، میں گل کریم اپنے یوٹیوب چینل احساس ٹی وی میں آج تعلیمی اداروں میں اخلاقی بحران کے حوالے سے ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہمارے ہاں مخلوط نظام تعلیم اور تعلیمی اداروں کے تقدس اور شفافیت پر سوالات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ملکنڈ یونیورسٹی کے حالیہ سکینڈل نے ایک بار پھر اس حساس مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد خیبر پختونخوا میں مخلوط نظام تعلیم پر گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عوام اور ماہرین تعلیم کے درمیان اس پر شدید بحث ہو رہی ہے کہ آیا مخلوط تعلیمی نظام واقعی ہمارے معاشرتی اور مذہبی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہم تعلیمی اداروں میں سکینڈلز کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ملکنڈ یونیورسٹی کا سکینڈل کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے قبل پنجاب، بلوچستان اور ڈیر اسماعیل خان میں بھی اسی نوعیت کے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان سکینڈلز میں اعلیٰ تعلیمی عہدوں پر فائز افراد بشمول وائس چانسلرز اور دیگر ملازمین مختلف نوعیت کی سزاؤں کا سامنا کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف والدین بلکہ طلباء کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچاتی ہے اور ملک کے تعلیمی نظام کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ ناظرین، ہمارے جیسے روایتی اور ثقافتی طور پر حساس معاشرے میں مخلوط نظام تعلیم کے ہمارے ثقافتی اور مذہبی اقدار پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دینی اور ثقافتی روایات کا ایک مضبوط پس منظر ہے۔ مخلوط نظام تعلیم اکثر والدین اور طلباء کے لیے مذہبی اور سماجی اقدار کے خلاف محسوس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس نظام سے ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ طلباء، خاص طور پر وہ جو مخلوط تعلیم کے عادی نہیں ہوتے، ایسے ماحول میں اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں طلباء، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے میں سماجی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ذہنی دباؤ، احساس کمتری یا خود اعتمادی کی کمی جیسے مسائل پیدا کرتا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم میں غیر ضروری تعلقات، چھیڑ چھاڑ اور غیر سنجیدہ رویوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، بعض خاندان اپنی بیٹیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیمی شرح متاثر ہوتی ہے۔ اگر علیحدہ تعلیمی مواقع کم ہوں تو اس سے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم تک رسائی محدود ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مخلوط تعلیم کے حامی اسے جدید دور کی ضرورت قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے لڑکوں اور لڑکیوں میں مساوی تعلیمی مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ نظام طلباء کو عملی زندگی کے چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے اور ان میں باہمی احترام کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تاہم مخلوط تعلیمی نظام ہمارے معاشرتی و مذہبی اقدار سے متصادم ہے اور اس کے نتیجے میں اخلاقی انحطاط بڑھ رہا ہے۔ سکینڈلز کے بڑھتے ہوئے واقعات ان خدشات کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ مخلوط تعلیمی نظام کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حساب کا شدید فقدان پایا جاتا ہے۔ سکینڈلز کے بعد کچھ افراد کو ضرور سزا دی جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اصلاحات کا فقدان نظر آتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علیحدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ طلباء اور والدین کی تشویش کو کم کیا جا سکے۔ تعلیمی نصاب میں اخلاقی تربیت کو شامل کیا جائے تاکہ طلباء میں مثبت اقدار فروغ پا سکیں۔ طلباء کو ایک محفوظ آن لائن پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں وہ بلا خوف و خطر شکایات درج کرا سکیں۔ ناظرین، تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے، لیکن اگر تعلیمی ادارے خود اخلاقی بحران کا شکار ہو جائیں تو پوری قوم کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ ملکنڈ یونیورسٹی سکینڈل اور دیگر واقعات نے
ایک سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام واقعی محفوظ اور شفاف ہے؟ حکومت، ماہرین تعلیم اور والدین کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا تاکہ ہمارے تعلیمی ادارے ایک محفوظ اور مثالی ماحول فراہم کر سکیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں تعلیمی اداروں میں شفافیت اور اخلاقی قدروں کی فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔